بخاری صاحب، واشنگٹن ٹائمز نے ایک آرٹیکل شائع کیا جس میں یہ بات لکھی گئی کہ 2025 کا سال جو ہے وہ پاک امریکہ تعلقات میں بڑی تبدیلیاں لے کر آیا، اور اس کے ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں اب امریکہ پاکستان کو ایز اے میجر ایلائی دیکھ رہا ہے۔ بات تو حقائق پر مبنی ہے اور کافی درست ہے، لیکن کیا پاکستان بھی امریکہ پر ریلائی کر سکتا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ آج کیا کہہ رہا ہے، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ پرسوں کیا کہہ رہا تھا۔ ہاں جی، پرسوں امریکہ نے اپنے تمام انڈے جو ہیں وہ بھارت کی باسکٹ میں رکھے ہوئے تھے، اور بھارت سے زیادہ اس پورے خطے میں اور کوئی ان کے لیے امپورٹنٹ نہیں تھا۔ بالکل، ڈونلڈ ٹرمپ اپنی پچھلی ٹرم میں یہی سب کچھ کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امریکہ جو اب کہہ رہا ہے، پہلی بات تو یہ کہ ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر جنرل ہے، اس کا سٹیٹمنٹ ہے جو واشنگٹن پوسٹ نے چھاپا ہے۔ میں نے جب بھی کبھی امریکہ کے حوالے سے پاکستان کے تعلقات پر بات ہوتی ہے یا کسی امریکی صدر کے کسی بیان کے اوپر ریاکشن کی بات ہوتی ہے، تو میرے نا دو شعر دماغ میں ایسے گھومتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا، کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا، کیونکہ اگر ہمیں اعتبار ہوتا تو پھر ہمیں پیسے جس کے ادا کیے تھے F-16 مل جاتے نا۔ اگر ہمیں اعتبار ہوتا تو 30 سال کی سینکشنز تو ہمارے خلاف نہیں لگتی نا۔ اگر ہمیں اعتبار ہوتا تو ہمارے نیوکلیر پروگرام کی مخالفت تو نہیں ہوتی نا۔ یہ بے پناہ باتیں ہیں جو میں اس طرف کر سکتا ہوں۔ اور دوسرا شعر جو ہے وہ یہ ہے کہ مجھ تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جام، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں۔ یہ جو محبت ہمارے ساتھ بڑھ رہی ہے، اس کا تقاضا کیا ہوگا یا ہمیں اس کی کیا قیمت دینی پڑے گی وہ ابھی واضح نہیں ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن کی ہزیمت ہو اگر، دشمن کمزور پڑ جائے اگر، تو اس میں خوش ہونے کا ہر پہلو موجود ہوتا ہے۔ اس وقت ٹرمپ اور امریکہ بھارت کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بھارت اس وقت کہاں کھڑا ہے، بھارت از این آئسولیٹڈ نیشن۔ بھارت کی قیادت جو ہے اس وقت دنیا کی معطوب ترین قیادت ہے، بے پناہ حوالوں سے۔ وہ چیزیں جس کو ورلڈ پہلے اگنور کر رہی تھی ورلڈ لیڈرشپ، اب وہ ساری باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ جی بالکل۔ ہمارے دو باتیں بہت عجیب ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جنرل عاصم کو جو لنچ پر مدعو کیا تھا انہوں نے، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے۔ ہمیں خوشی یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہے، ہماری پذیرائی ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اہم ایشوز کے اوپر ہمارے موقف کو تسلیم کیا جا رہا ہے۔ جی بخاری صاحب، اس کی وجہ کیا بنی؟ کیا صرف مئی کی جنگ نے اتنا سب کچھ تبدیل کر دیا، یا پھر مڈل ایسٹ کے اندر اور ساؤتھ ایشیا میں کچھ اور ایسے امریکہ کے انٹرسٹ ہیں؟ میں آپ کے اس انٹیلیجنٹ سوال سے متاثر بھی ہوں اور کوشش کرتا ہوں جواب دینے کی۔ بہت اہم سوال ہے یہ۔ جی سر۔ دیکھیے، پاک بھارت جنگ ہم نے لڑی، اپنے بلبوتے پر لڑی، اپنی صلاحیت پر لڑی، اپنی فوجی قیادت کی وجہ سے لڑی اور قوم کی وجہ سے لڑی جو پیچھے تھی۔ اس کو کیش کر رہے ہیں ٹرمپ، ٹھیک ہے؟ اس کو بنیاد بنا کے وہ ہندوستان کی ایسی تیسی اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ ہار کیوں گیا ہے، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے مودی کی بات نہیں مانی ہے۔ سوری، ٹرمپ نے کی بات مودی نے نہیں مانی۔ اس نے کہا تھا تیل لینا بند کر لیں، 6 مہینے گزرنے والے ہیں، ابھی تک نہیں کیا انہوں نے۔ تو وہ ان کی ناراضگی کی وجوہات دیگر ہیں، بینیفٹ ہمیں مل رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دشمن جو ہوتے ہیں اس کے دوست اگر آپ کے دوست بن جائیں تو یہ بھی دشمن کے لیے بڑی ہزیمت کا باعث بنتے ہیں۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، ایک وقت وہ تھا کہ یہی امریکہ انٹل ویری ریسنٹلی کوآڈ کے ذریعے اور دیگر فورمز کے اوپر بھارت کو طاقتور بنا کے اس خطے کا چودھری بنانے کے لیے تیار تھا، آمادہ تھا۔ وہ صورتحال نہیں رہی ہے۔ یہ ایک طرف تو بھارتی قیادت کی ہار ہے، ان کے لیے یعنی شرمندگی کا باعث ہے۔ دوسری طرف ہمارے لیے یہ ریلیکس ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے ساتھ ہمارے تعلقات آج کل بہت ٹھیک ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ ٹھیک رہیں، لیکن اس سجن دا اعتبار کوئی نہیں۔ جی بخاری صاحب، جب تک ٹھیک ہے تب تک کیا پاکستان اس اپرچونٹی سے کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دیکھیے، 2-3 چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک تو اس کے آؤٹ کم سب سے بڑی یہ ہے کہ سعودی عرب جیسے ملک نے اپنے حفاظت کے لیے پاکستان کا انتخاب کیا۔ وہ اس لیے نہیں کیا کہ ان کو جنرل عاصم منیر سے پیار تھا یا پاکستان کے شہباز شریف سے پیار تھا، اس لیے کہ ہماری پرفارمنس جو ہے وہ ایک بہت بڑے دشمن کے مقابلے میں جو رہی، دیٹ گیو اس دیٹ اپرچونٹی کہ وہ جو ہیں خادم حرمین ہیں اور ہم محافظ حرمین ہیں۔ یہ دو اصطلاحیں جو ہیں یہ پاکستان اور سعودی عرب کے بیچ جو اولڈ سینچریز اولڈ لنکس ہیں یہ اس کی طرف نشاندہی کرتی ہیں۔ اور اسی حوالے سے بخاری صاحب فیلڈ مارشل صاحب کو جو ہے وہ شاہی اعزاز بھی ملا ہے۔ آپ دیکھیے، یہ سب سے ہائیسٹ سول ایوارڈ ہے، یہ ہے، اس کا نام ہے کنگ عبدالعزیز میڈل آف ایکسیلنس۔ سو یہ ہمارے لیے، یہ قوم کے لیے بھی اعزاز کی بات ہے۔ تو ہم اس جنگ کے ہمیں بہت سارے فائدے ہیں، کچھ ویزیبل ہیں، کچھ انفرنج بینیفٹس ہوتے ہیں۔ انفرنج بینیفٹس وہ ہوتے ہیں جس کی مجھے اور آپ کو ذرا دیر میں سمجھ آتی ہے، لیکن وہ
ہمارے ہاتھ لگ گئے ہوتے ہیں. جی بخاری صاحب، ابھی ریسنٹلی ایک کانفرنس ہوئی تھی، علماء اور مشائخ کانفرنس، اس سے خطاب کیا تھا فیلڈ مارشل صاحب نے، لیکن تب اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ اب جا کر شائع ہو گئے ہیں. تو بخاری صاحب اس میں انہوں نے بات کی تھی کہ ٹی ٹی پی کے جتنے جنگجو آتے ہیں اس میں سے 70% جو ہے وہ ان کا تعلق افغانستان سے نکلتا ہے. تو بخاری صاحب کس طرح سے اس کے خلاف کیا پاکستان ایکشنز لے گا، اب کیا لینے چاہیے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بنیاد پر وہ یہ جہاد کر رہے ہیں اس بنیاد کو ہی عاصم منیر نے چیلنج کیا ہے کہ کوئی گروہ یا گروپ جہاد کا اعلان نہیں کر سکتا جب تک کہ ریاست کا امیر نہ کرے. ریاست کا امیر از آن دا ریکارڈ آف ہیونگ سیڈ کہ میں حکم دیتا ہوں کہ جہاد کا نام استعمال نہ کیا جائے، کیونکہ ریاست نے کسی جہاد کا حکم نہیں دیا ہے. لیکن بخاری صاحب آپ کو لگتا ہے کہ آن گراؤنڈ سچویشن پر اس کا کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم نے وہ الفاظ میں بتا دیا ہے کہ جے تسی ہن ساڈے ول رخ کیتا تے تہاڈی خیر نہیں. یہ ہم نے ثابت بھی کر دیا ہے پریکٹیکلی، اور اب ہم مزید ثابت کرنے کے لیے تلے بیٹھے ہوئے ہیں. اف یو ٹیک پنگا تو پھر آپ کے ساتھ جو ہوگا وہ ساری دنیا دیکھے گی. میرے خیال سے اس اعتبار سے ہماری فوجی لیڈرشپ جو ہے اس کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور جب کبھی پولیٹیکل گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پر ہوتے ہیں تو اکثر قومی مفاد میں فیصلے. جی بخاری صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں.